اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا ہمارا نوجوان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد کیفیت یہ ہو چکی ہے، معاملات یہ ہو چکے ہیں کہ فلموں کو دیکھ کر، سیریل کو دیکھ کر، مغربی تہذیب کو دیکھ کر وہ اپنے ماں باپ کا باغی ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ کیفیت یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، ایک نوجوان کبھی اپنے ماں باپ سے منہ چلاتا نظر آتا ہے، کبھی گالی دیتا نظر آتا ہے، کبھی ان کے ساتھ بحث کرتا نظر آتا ہے، کبھی ان کی بے ادبی اور توہین کرتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسا وہ بھیانک منظر ہے اور وہ کیسی دردناک بات ہے جو میدان محشر کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج بہت جلدی سے اجلت کے اندر یا کسی اور معاملے کے حوالے سے نوجوان اپنے ماں باپ سے بے ادبی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے بول جاتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور میدان محشر میں اللہ اکبر ایک بندے کی نیکیاں میزان پر تولی جائے گی، ایک بندے کے اعمال میزان پر تولے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، اور پھر جب اس کی نیکیاں میزان پر رکھی جائے گی تو میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اس کے نام اعمال میں گناہ نہ کے برابر ہوں گے، گناہ نہیں کے برابر ہوں گے، اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وہ بھاری دیکھے گا تو خوش ہوگا کہ عنقریب مجھے جنت میں جانے کا مژدہ سنایا جائے گا، عنقریب میں جنت میں جاؤں گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ اللہ کے پیارے محبوب غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلڑے میں گرے گا، اور جب اس کے گناہوں کے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرے گا تو اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور پھر حکم ہوگا اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوا ہے اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دو، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ بندہ عرض کرے گا، مجھے بتایا جائے، مجھے اس بات پر آگاہ کیا جائے کہ میری زندگی کے اندر میں نے نیکیاں کثرت سے کی تھی، میں پہاڑ برابر نیکیاں لایا تھا، مگر اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا، جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو برباد کر دیا۔ تو اس سے کہا جائے گا، اے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے اونچی آواز سے چلا کر گفتگو کی تھی، چلا کر بات کی تھی، یہ وہی گناہ اور جرم لکھا ہوا تھا جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں، اگر زندگی میں ایک مرتبہ کوئی اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر گفتگو کرے، گستاخانہ کلمات اپنے ماں باپ کی شان میں کہے، تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جاتی ہے، پہاڑوں برابر نیکیاں ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر! آج ہماری قوم کے نوجوان
آخرت کو بھول چکے ہیں، میدان محشر کو فراموش کر چکے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ غصے میں آ کر کبھی ماں باپ کو بھی گالی دے بیٹھتے ہیں، ماں باپ کو بھی برا کہہ بیٹھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہ سمجھنا کہ صرف چند عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ گے اور لے جانے کے بعد نجات پا جاؤ گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر، عبادتوں کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی لے جانا ہوگا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے سلوک کی سوگات بھی لے جانی ہوگی۔ مگر آئیے یہاں پر اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد ایک بات میں آپ کو اور عرض کر دوں، آپ کے دل و دماغ میں ایک بات بٹھا دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں کر لے اور پہاڑوں جیسی عبادتیں اور نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں لے جائے اور ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنا اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے یا رسول پاک کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جواب دیں، آپ بولیے۔ اللہ کے رسول کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے نا؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے افضل ترین مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر ایک مرتبہ ماں باپ کی شان میں توہین کرنے والا ساری زندگی کی نیکی کو کھو دیتا ہے تو جس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، مجھے بتا وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک جنت بنا کر کے بھیجا، جنت کا مالک بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان تمام چیزوں کا مالک اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، اپنے والدین کے حوالے سے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا نہ سمجھو، ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، ماں باپ کو بوجھ تصور نہ کرو۔ ماں باپ کی شان بڑی بلند ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم اپنے ماں باپ کو اگر اچھا لباس پہنا دیں، اگر اچھی غذائیں کھلا دیں، اچھے مکان میں رکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ پر احسان کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے پر احسان کر رہے ہیں۔ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے وقت میں کہ دھوپ چلچلاتی تھی، دھوپ کی تپش اور دھوپ کی شدت تھی، اگر گوشت اس دھوپ میں رکھا جاتا تو دھوپ کی وجہ سے گوشت زمین پر رکھنے کی وجہ سے بھن جاتا۔ اتنی گرمی تھی، اتنی تپش تھی، اتنی دھوپ کی شدت تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسی چلچلاتی دھوپ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے پیدل سفر کروایا اور میں نے اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ میرے آقا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، نادان، تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جتنے جھٹکے لگے تھے، شاید کہ تو نے اس ایک جھٹکے کا حق ادا کیا ہو۔ ابھی تو
سارا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. وہ تیری ولادت کے وقت اس نے جو جھٹکے کھائے تھے ابھی شاید تو نے اس ایک جھٹکے کا حق ادا کیا. آپ مجھے بتائیں ماں باپ کے حقوق کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اپنے ماں باپ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر تو ماں کا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ماں اپنے شکم میں اپنے بچے کو 9 مہینے تک رکھتی ہے اور اس کے بعد 2 سال تک کے دودھ کی شکل میں اپنا خون اسے پلاتی ہے اور اسے جینے کا شعور دیتی ہے، اسے زندگی کا شعور عطا کرتی ہے. آپ اندازہ کریں اگر کوئی کسی سے کسی کا خون مانگے تو کیا وہ خون دے گا؟ بہت جلدی سے اس پر آمادہ نہیں ہوگا. اگر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کی شکل میں اپنا خون پلا کر کے بڑا کرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں ایک ننھا سا بچہ ہے، جب باپ آ کر کے سوتا ہے یقیناً ماں کے بعد باپ کا مرتبہ ہے، باپ بھی لائق تعظیم ہے، باپ بھی لائق احترام ہے اور ان کا بھی ہم پر حق ہے. مگر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باپ تھک ہار کر کے آتا ہے تو آنے کے بعد سو جاتا ہے اور وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا بچہ روئے اور اس کی نیند میں خلل آئے. تو آپ جانتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہوں گے اور آپ کو بھی اولاد ہوگی تو آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب کوئی بچہ روتا ہے تو ماں اس بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور سینے سے لگانے کے بعد اپنے بچے کو دور لے کر کے ہٹ کر کے سوچتی ہے کہیں میرا شوہر بیدار نہ ہو جائے، شوہر بیدار ہوگا تو ناراض ہوگا، شوہر بیدار ہوگا تو ڈانٹے گا، اس کی نیند میں خلل آئے گا تو ناراض ہوگا. تو وہ اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، کبھی دودھ دیتی ہے، کبھی پانی دیتی ہے اور اپنے بچے سے پوچھتی ہے میرے بچے بتا تجھے کیا تکلیف ہے. حالانکہ ماں جانتی ہے یہ ننھا سا بچہ بول نہیں سکتا، مگر ماں کبھی اس کا پیٹ دباتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، کبھی پیشانی پر ہاتھ رکھتی ہے میرے بچے تجھے کیا ہوا. آپ مجھے بتائیں رات آدھی گزر چکی ہو، ٹھنڈی کا زمانہ ہو یا گرمی کا زمانہ ہو یا برسات کا زمانہ ہو، ماں نہ ٹھنڈی دیکھتی ہے نہ گرمی دیکھتی ہے نہ بارش دیکھتی ہے. جب بچہ روتا ہے بیدار ہو جاتی ہے، کبھی دودھ پلاتی ہے، کبھی پانی پلاتی ہے، کبھی کچھ کھلانے کی کوشش کرتی ہے، وہ اپنی نیند اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے. آپ مجھے بتائیں نیند جیسی عظیم چیز کہ اللہ اکبر، اگر نیند میں سے کسی کو بیدار کیا جائے کچی نیند سے تو انسان ناراض ہوتا ہے، مگر جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا ماں بیدار ہوتی ہے اور بچے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سردی کا زمانہ ہے، بچہ اپنی ماں پر پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، بستر گیلا ہو جاتا ہے، ایک ہی بستر ہے، بستر بدل نہیں سکتے. تو کیا آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو دیکھنا اور غور کرنا کہ ماں گیلی جگہ پر جو پیشاب کی وجہ سے گیلا ہو گیا رات بھر خود سوتی ہے اور سوکھے میں اپنے بچے کو سلاتی ہے. اتنے احسان ایک ماں کرتی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ اس نے ہمارے پیشاب پر سونا پسند کیا، اس کے وجود پر ہم نے پیشاب کیا، ماں کے کپڑوں پر بچپن میں ہم نے گندگی کی، غلاظت کی، ماں کبھی ڈانٹتی نہیں، ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی. اتنے احسانات وہ ماں کرتی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ بچپن میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے، ماں بولنے کا شعور عطا کرتی ہے، ماں اللہ اکبر سارے احسانات کرتی ہے، اس احسان کے بدلے میں وہ کچھ نہیں مانگتی. اللہ اکبر. تو کیا وہ ماں اس بات کی بھی حقدار نہیں کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ بچپن میں اس نے ہم پر اتنے احسان کیے اور جب ہم جوان ہو جائیں تو اپنی ماں کو بیوی کے کہنے پر گھر سے باہر نکالنے کا پلان بنائیں، اپنی ماں کو ڈانٹیں، اپنی ماں کو آنکھ نکال کر کے دیکھیں. مجھے بتاؤ مسلمانوں کہ ایک بچہ، ایک نوجوان اگر اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا تو وہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ وہ کس کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ و فکر کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے انداز کو بدلنے کی کوشش کرو. ماں باپ وہ نعمت ہے ایک مرتبہ کھو دو گے تو
دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی اپنے ماں باپ کو حاصل نہ کر سکو گے۔ جس دن تم نے اپنے ماں باپ کو لحد کے سپرد کر دیا، قبر کے سپرد کر دیا، اس کے بعد تم کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں پا سکتے۔ آج کیفیت یہ ہے، ایک بیٹا شادی کے بعد جلد سے جلد الگ رہنے کا پلان تیار کرتا ہے کہ یہاں میں اتنا کماتا ہوں، مجھے دینا پڑتا ہے، مجھے خرچ کرنا پڑتا ہے، میں جمع نہیں پاتا، میں اکٹھا پیسے رکھ نہیں پاتا۔ اگر میں ماں باپ سے الگ ہو جاؤں گا، بوڑھے ماں باپ سے، یہ بوڑھے ہیں، بار بار بیمار پڑتے ہیں، بار بار دواخانہ لے جانا پڑتا ہے، اگر میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں تو یقیناً میں کچھ پیسے اکٹھا کر لوں گا۔ او نادان، یاد رکھو، پیسے اکٹھا آپ کر سکتے ہیں، مگر جس کے دامن میں پیسے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ دامن میں پیسے رکھنے والا خوش ہوتا ہے۔ بے شمار مالداروں کو ہم نے دیکھا، دنیا کی ہر دولت موجود ہے، ہر نعمت موجود ہے، مگر وہ خوش نہیں ہے، اس لیے کہ پیسوں سے آپ تجوریاں بھر سکتے ہو، دل کو خوشیوں سے بھر نہیں سکتے۔ خوشیاں پیسوں سے خریدی نہیں جاتی، خوشیاں تو دعاؤں سے ملا کرتی ہیں، خوشیاں تو دعاؤں سے ہاتھ آتی ہے۔ میری نظر میں دنیا کا سب سے مالدار انسان وہ ہے۔ ایک مرتبہ میں ادے پور گیا تھا تو راجستھان میں ادے پور کے ایک ہندی اخبار والے نے مجھ سے انٹرویو لیتے ہوئے سوال کیا تھا کہ بتاؤ آپ کی نظر میں دنیا کا سب سے مالدار انسان کون ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ دو آدمی میری نظر میں سب سے زیادہ مالدار ہے، ایک تو وہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور دوسرا وہ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں موجود ہے۔ میری نظر میں سب سے زیادہ مالدار یہ دو انسان ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ایمان کی دولت ہوتی ہے تو ایمان کے بلبوتے پر انسان جنت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کی دولت اگر کسی کے دامن میں ہوتی ہے تو ماں باپ کی دعائیں انسان کو ساری زندگی خوشیاں میسر کرتی ہے، خوشیاں فراہم کرتی ہے۔ تو اگر آپ نے ماں باپ سے علیحدگی اختیار کی ان کی بیماری کے خوف سے، ان کی بیماری کے ڈر سے، بڑے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول حضور سید عالم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور وہ تمہاری جہنم بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح سے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم خدمت کر کے انہیں راضی کر لو وہ تمہاری جنت ہے، اور اگر تم نے انہیں ناراض کر لیا تو وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا میں جنت کا مژدہ سننا ہے تو اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اس لیے کہ دولت پھر اکٹھا کر لو گے مگر ماں باپ ایک مرتبہ قبر میں چلے گئے تو پھر تم ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ خدمت آپ دنیا میں کر سکتے ہیں، خدمت آپ دنیا ہی میں کر سکتے ہیں، مگر اللہ اکبر آج کا مسلمان بڑا سیلفسٹ ہو گیا ہے، خود غرضی کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، اور نوجوان آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا باپ بوڑھا ہے اور وہ میں جتنا کماتا ہوں سب مجھ سے مانگ لیتا ہے۔ غور کریں آپ، میں آج آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں، بلکہ آج ہی میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو دانت بھی نہیں تھے، جو صحیح طریقے سے چلنا بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر، وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور وہ دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بوڑھی عورت لاولد ہوگی، بے اولاد ہوگی، اس لیے بیچاری اس منزل پر پہنچ گئی۔ جب میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ مائی تیری اولاد نہیں ہوگی اس لیے تو دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئی، تو اس نے کہا نہیں بیٹا،
तुझ से बड़ी बड़ी उम्र के मेरे बच्चे हैं, मगर मेरी बहुओं ने मेरे बच्चों के, मेरे बेटों के कान भर के मुझे घर से बाहर कर दिया। अब हाल ये है कि मैं जो है दिन भर मांगती हूं और रात में बस स्टैंड के अंदर जाकर के सो जाती हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरा बहुत दिल दुखा, मेरे दिल को तकलीफ पहुंची। कैसे हैं वो नौजवान जिस माँ ने दूध पिलाया और दूध पिला करके जवान किया, उनके दिल ने कैसे गवारा किया कि वो अपनी माँ को घर से बाहर कर दे, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे। याद रखना, वो शख्स सिर्फ सजदे करके अल्लाह को राजी नहीं कर सकता जिसके माँ बाप उससे नाराज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो, अल्लाह तबारक व ताला उसके सजदों को भी कबूल नहीं करता। बल्कि नमाज, जो नमाज अफजलुल इबादत है, उस नमाज के बारे में मेरे आका ने फरमाया, जो नमाज के आखिर में अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ न करे, अल्लाह उसकी नमाज को नाकिस करार देता है। उसकी नमाज नाकिस होती है जो अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ नहीं करता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दौलत की मोहब्बत इस कदर दिलों में बैठ गई है हमारे कि हम सिर्फ दौलत को बचाने की बुनियाद पर, दौलत को इकट्ठा करने की बुनियाद पर अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, अपने माँ बाप को बेघर कर रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, माँ बाप को बेघर करने वालों, माँ बाप को आंखें दिखाने वालों, क्या तुम लावलद रहोगे? तुम्हें औलाद नहीं है, यकीनन तुम आज अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करेगी, बल्कि उससे बदतरीन सुलूक करेगी। और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक किया तो तुम्हारी आने वाली नस्लें उससे बेहतर सुलूक तुम्हारे पास करेगी। मैं अर्ज ये कर रहा था हदीस पाक कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक नौजवान आया और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बाप बूढ़ा है, मैं जितना कमाता हूं वो सब मुझसे मांग लेता है, मुझसे छीन लेता है। मेरे आका, आप मेरे बूढ़े बाप को नसीहत करें कि वो मेरे साथ ऐसा न करें। अभी वो नौजवान अपने बूढ़े बाप की शिकायत कर रहा था, उतने में उसका बूढ़ा बाप असा के सहारे लकड़ी टेकते टेकते रसूल पाक की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा नौजवान बेटा है। आका, ये मेरा नौजवान बेटा है। मेरे सरकार, जब ये कमजोर था यानी बच्चा था और मैं ताकतवर यानी नौजवान था, आका मैं जितना कमाता था इस पे खर्च कर देता था, और अब हाल ये है मैं कमजोर हूं यानी बूढ़ा और ये ताकतवर है यानी नौजवान। मेरे सरकार, जब ये कमा कर लाता है मैं इससे मांगता हूं, ये पशुपेश करता है, ये आगे पीछे करता है, मुझे नहीं देता। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, सैयदुल अंबिया रोने लगे और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए बूढ़े, तूने जब शिकायत की रोकर तो जहां जहां तक के तेरी आवाज पहुंची कायनात की सारी मखलूक रो पड़ी। और मेरे आका ने उस जवान से कहा, ए नौजवान, तेरा बाप तेरा भी मालिक है और तेरी सारी दौलत का मालिक है। अगर तेरा बाप तुझसे सारी दौलत मांग ले तो तेरे लिए जरूरी है कि तू हर दौलत, हर नेमत अपने बाप के कदमों में रख दे, इसलिए कि तू भी तेरे बाप का है और तेरी दौलत भी तेरे बाप की है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करें, उनका दिल न दुखाएं, इसलिए कि माँ बाप का दिल दुखाने से अल्लाह को अजियत पहुंचती है, अल्लाह नाराज होता है। याद रखें, आपने जितना कमाया आप अपने माँ बाप के कदमों में रख दिलाकर उनका दिल न दुखाएं, उनसे न छुपाएं, या अगर लाकर नहीं रख सकते तो कम से कम उन्हें आगाह कर दे कि मैंने इतना कमाया। आप मुझे बताएं तो सही, एक माँ की दुआ करोड़ों नहीं अरबों खरबों की, बल्कि उसकी कोई कीमत है ही नहीं। आप जानते हैं, आपको मालूम है माँ की दुआ इंसान को क्या से क्या बनाती है, माँ की दुआ किस मर्तबे पे पहुंचाती है। बंबई जिस जमाने में एक छोटा सा शहर था, बल्कि छोटा सा गांव था, उससे लगकर चूंकि कोकन का इलाका है,
اس کوکن کے علاقے میں ایک بیوہ خاتون رہتی تھی، ایک بیوہ عورت رہتی تھی، بڑی شریف تھی وہ عورت. اس کا 7 سال کا ایک ننھا سا بچہ تھا، 7 سال کا بچہ جس کا نام علی تھا. وہ علی نام کا بچہ بچپن ہی سے اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے ان کے اندر ایسے جوہر نظر آتے ہیں کہ دیکھ کر کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آگے چل کر یقیناً یہ بہت کچھ بننے والا ہے. تو علی 6-7 سال کا بچہ تھا، مگر وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. پتہ نہیں قدرتی طور پر اللہ نے اسے ماں کا فرما بردار بنا دیا تھا. بیوہ ماں اسی اپنے ننھے سے بچے کی فرما برداری پر بڑی خوش رہتی. ایک دن سردیوں کا زمانہ تھا، سردی بڑے شباب پر تھی، اور اس سردی میں اتفاقاً اس بیوہ ماں کو پانی کی پیاس لگ گئی. پانی کی پیاس لگی، ماں کو چند قطروں کی پیاس تھی. ماں نے اپنے ننھے سے بچے علی کو بلایا، بیٹے علی مجھے پانی پلاؤ. بچہ اٹھا. اٹھنے کے بعد ماں کے پانی کے مطالبے پر وہ مشکیزے کی طرف بڑھا. وہ زمانہ کثرت سے کنویں بھی نہیں ہوتے تھے، کنویں بھی چیدہ کہیں کہیں ہوتے تھے. اس نے مشکیزہ دیکھا، مشکیزہ بھی سوکھا پڑا تھا، گھر کے برتن بھی خالی تھے، اتفاق سے پانی نہیں تھا. ایک اتفاق تھا کہ ماں کو سردیوں میں پیاس لگ گئی تھی، حالانکہ جلدی سے ایسا نہیں ہوتا. جب مشکیزہ اور برتن خالی دیکھا تو علی نے مشکیزہ اٹھایا. آدھی رات گزر چکی تھی اور گھر سے نکلا باہر، اور سردی میں ٹھٹرتے ہوئے، سردی کو جھیلتے ہوئے نکلا. اور نکلنے کے بعد کنویں پر پہنچا. کنویں پر پہنچنے کے بعد پانی نکالا، مشکیزہ بھرا، اور ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ رات سناٹے کی تھی، سردیوں کی وجہ سے سونا تھا، جب پتا کھڑکتا تو وہ علی نام کا ننھا سا بچہ ڈر کر سہم کر رہ جاتا. آخر کار ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے وہ گھر پہنچ گیا اور پانی کو کٹورے میں ڈالا. کٹورا لے کر ماں کے قریب پہنچا تو ایک عجیب اس نے منظر دیکھا کہ ٹھنڈی کی شدت نے ماں کو سلا دیا ہے. ماں سوتی رہی. وہ 6-7 سال کا علی کٹورا لے کر اپنی ماں کے سرہانے کھڑا رہا پانی لے کر. میری قوم کے جوانوں، اس ننھے سے بچے کی زندگی سے کیا تم کچھ عبرت حاصل کر سکتے ہو؟ پانی لے کر، پانی کا کٹورا لے کر وہ کھڑا رہا، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہونے لگی. ماں کی آنکھ کھلی، اور ماں نے جب آنکھیں کھولی تو اپنے سرہانے اپنے ننھے سے بچے کو پانی کا کٹورا لے کر کے کھڑا دیکھا. ماں نے پوچھا بیٹے کیوں کھڑے ہو؟ تو بیٹے نے عرض کیا امی جان، رات میں آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، پانی گھر کا ختم ہو گیا تھا، میں کنویں سے پانی بھر کے لایا، آپ سو چکی تھی. تو ماں نے کہا بیٹا مجھے اٹھا لیتا اور پانی دے دیتا. کیسا وہ بچہ تھا. اس بچے نے کہا ماں اگر میں تمہیں اٹھاتا تو تمہاری نیند میں خلل آتا اور یہ تمہاری گستاخی ہو جاتی، تمہاری توہین ہو جاتی، ماں اس لیے میں نے نہیں اٹھایا. تو کہا بیٹا پانی رکھ کر کے تو سو جاتا. تو کہا ماں اگر میں پانی رکھ کر سو جاتا اور پھر تیری آنکھ پیاس کی وجہ سے کھل جاتی تو پھر تو کس سے پانی مانگتی ماں؟ اور جب تو پانی نہ پاتی تو تیرا دل دکھتا، میرا رب ناراض ہوتا، میرے مصطفیٰ ناراض ہوتے. وہ رسول جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اللہ کی عطا سے، وہ رسول ناراض ہو جاتے. اللہ اکبر. ماں نے سنا، ماں کا دل خوش ہوا، اور فجر کے اس وقت میں جبکہ قبولیت کا وقت تھا ہاتھ اٹھ گئے. ماں کہتی ہے مولا میرے بیٹے نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا، تو اسے ساری کائنات کا مخدوم بنا دے. وہ 7 سال کے بچے کو ماں نے دعا دی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اپنی ولایت کا مقام عطا فرما دیا، ولایت کا درجہ عطا کر دیا۔ آج اسی بچے کو جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو ساری دنیا مخدوم ماہیمی کے نام سے جانتی ہے، مخدوم ماہیمی کے حوالے سے جانتی ہے۔ اور آپ دیکھیں مخدوم ماہیمی کا مزار آج بھی ان کی ماں کی قدموں میں موجود ہے، اور ماں کی اطاعت، ماں کی وفاداری، ماں کی فرما برداری کا ایک عظیم مثال پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ وہ تھا جب ماں کو جگانا نیند سے نوجوان بے ادبی سمجھتے تھے، مسلمان بے ادبی سمجھتے تھے، اور آج تو حال یہ ہے رات میں 2 بجے 3 بجے ٹھٹے مار کر کے آئیں گے، اور جب دروازے پہ دستک دیں گے تو ماں ہی کہہ کر کے پکاریں گے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، کچھ ادب سیکھا ہی نہیں، ادب معلوم ہی نہیں، اور رہا سہا جو تھوڑا بہت ادب تھا وہ بھی آج کچھ نئے نئے فرقوں نے ختم کر دیا۔ وہ تو بس یوں ہی کہتے ہیں کہ اللہ کا ادب کرو اللہ کے سوا، اور دوسروں کی تعظیم نہ کرو ورنہ شرک ہو جائے گا۔ عجیب حال ہے، جو رسول اللہ کی تعظیم کو شرک کہتے ہیں وہ ماں باپ کی تعظیم تمہیں کیا سکھائیں گے، اور وہ خود رسول اللہ کے بے ادب ہیں تو تمہیں ماں باپ کا ادب کیا بتائیں گے۔ یہ تو میاں اہل سنت کا مسلک ہے جس میں بڑوں کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے، ماں باپ کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے، رسول اللہ کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے۔ ارے جو بندوں کا ادب نہیں کر سکتے وہ خدا کا ادب کیا کریں گے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، جب تک تم با ادب رہے دنیا تمہارا ادب کرتی رہی، جب تک تم مؤدب رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا کی، اور جب سے بے ادب بن گئے فلمیں دیکھی گستاخیاں سیکھی، فلمیں دیکھی گستاخ بنے، بے ادب بنے۔ یاد رکھنا مغربی تہذیب کے پیچھے نہ جاؤ، ہمارا اسلام مکمل ادب ہے اور ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہے، ادب کا حکم دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے ماں باپ کا ادب ذرا سنو اور اس پر عمل کرو، کہ جب تم اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہو، یہاں تو حال یہ اے ماں اور اے باپ کے سوا تو منہ سے نکلتا نہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد ان کو اماں ابا کہہ لیتے ہیں، ورنہ میں نے تو اپنے کانوں سے سنا جب میں پڑھتا تھا کہ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں باپ کو بڈھا اور ماں کو بڑھیا کہتے ہیں، کہ میرے بڈھے نے ایسا کہا اور بڑے میاں نے یوں کہا۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ تم اپنی ماں کو اماں نہیں کہہ سکتے، امی جان نہیں کہہ سکتے، اپنے باپ کو والد صاحب نہیں کہہ سکتے، اپنے باپ کو ادب سے نہیں کہہ سکتے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ اپنے باپ کو بڑے میاں اور بڈھا کہہ رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ جہنم تم خرید رہے ہو، دنیا میں جہنم خرید رہے ہو۔ ماں باپ کو ادب سے پکارو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا چاہو تو یوں ہی منہ مت کھول دیا کرو، پہلے ان سے اجازت لو کہ ہم آپ سے کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ عرض کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اجازت دیں تو بات کرو، اور بات کرو تو بھی بہت نیچی آواز سے بات کرو، پست آواز سے بات کرو، بہت دھیرے گفتگو کرو۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کروں، دل کے کانوں سے سنیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بوڑھی عورت آئی جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، عصا تھا۔ وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے بہت اطمینان سے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس عورت کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول کی تعظیم کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہوں، فرشتے جنہیں تعظیم دیتے ہوں، انبیاء جن کی تعظیم میں مسجد اقصی میں کھڑے ہوتے ہوں، اور سارے ایمان والے صلاۃ و سلام پڑھتے وقت کھڑے ہوتے ہو ادب کے لیے، رسول اللہ کو تعظیم دینے کے لیے، آقا علیہ السلام ایک بوڑھی عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام چلتے ہوئے اس عورت کے قریب گئے۔ اس بڑھیا کے قریب جانے کے بعد آقا نے اپنی وہ چادر
مزمل و مدثر والی چادر، وہ چادر جو میدان محشر میں ہم غلاموں کے لیے دھوپ سے بچنے کا سامان ہوگی، وہ چادر جو محشر کی دھوپ سے ہمیں بچائے گی انشاءاللہ، وہ رسول اللہ کا دامن۔ یہاں لوگوں کو ایک اور پریشانی ہے، لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا تقریر کرتے ہوئے کہ یہ سنی بڑے پاگل ہیں، اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ سنیوں کو اس نے پاگل کہا۔ میں نے کہا کیوں پاگل کہا؟ تو اس نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سنی پاگل ہے، رسول اللہ کی چادر کتنی بڑی ہے، رسول پاک کی چادر کتنی بڑی ہے، آقا علیہ السلام اس کو گلے میں ڈالتے تھے، کاندھے پہ رکھتے تھے، بھئی 1 میٹر کی ہوگی، 2 میٹر کی ہوگی، 10 میٹر کی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی چادر میدان محشر میں ہمیں دھوپ سے بچائے گی۔ اور سنی کتنے ہیں؟ 10 20 30 40 50 نہیں، بلکہ اس نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ 80% سنی، پوری دنیا میں اس طرح سنیوں کا کہنا ہے، تو رسول اللہ کی وہ 2 میٹر کی چادر لاکھوں کروڑوں سنیوں کے سر پہ کیسے آئے گی؟ میں نے کہا پاگل ہم نہیں، ہم تو دیوانے ہیں، اصل میں پاگل وہ ہے کیونکہ اس کو پورا دین معلوم نہیں، پورا مذہب معلوم نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ بات تو صحیح ہے کہ 2 میٹر کی، 3 میٹر کی، اگر 10 میٹر کی رسول اللہ کی چادر سارے سنیوں کو قیامت کے دن دھوپ سے کیسے بچا سکتی ہے؟ بھائی اگر 10 میٹر کی چادر میں تانوں تو اس پورے مجمع پر نہیں آ سکتی ہے نا، تو پھر 10 میٹر کی رسول اللہ کی چادر پورے سنیوں کو کیسے چھپائے گی اپنے دامن میں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تو چھوٹے موٹے سے مبلغ ہے، اور جب بھی بات آتی ہے اسلام و سنیت پہ تو زبان سے سمجھاتے ہیں، مگر ہمارے مسلک میں، سنی مسلک میں جو اولیاء ہیں وہ زبان سے کم سمجھاتے تھے اور دکھا کر زیادہ بتاتے تھے۔ تو کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنو، میرے خواجہ اس ہندوستان میں آئے تو خواجہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اور میرے خواجہ جانتے تھے کہ جو 90 لاکھ کلمہ پڑھ رہے ہیں ایمان والے آج ہیں، ان کی اولاد میں کچھ ایسے گستاخ پیدا ہوں گے جو میرے نانا پہ اعتراض کریں گے، میرے نانا کا گستاخ بنائیں گے۔ تو میرے خواجہ نے اپنے چھوٹے سے کٹورے میں پورے انا ساگر کو بلایا اور انا ساگر کو سما لیا۔ ارے جب خواجہ کے کٹورے میں پورا انا ساگر آ سکتا ہے تو نبی کی چادر میں پورے سنی کیوں نہیں آ سکتے؟ خواجہ نے بتا دیا کہ جب نواسے کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء نانا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا نبی تو مختار کائنات ہے۔ ارے جب غلام کا یہ عالم ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہر چیز کا جواب ہے، مگر یاد رکھنا، یہی عقیدہ رکھنا کہ حضور کی چادر کا سایہ ہمیں ملے گا، ضرور ملے گا۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا اس کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہیں نکل جائے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کہ آقا علیہ السلام نے جب اس ضعیف بوڑھی عورت کو دیکھا تو اپنی مبارک چادر جو غلاموں کے لیے دھوپ سے بچانے کا ذریعہ ہے اس کو زمین پہ بچھا دیا، اور اس بوڑھی عورت کو اس پہ بٹھا دیا۔ وہ عورت بیٹھ گئی، آقا علیہ السلام بہت دھیرے دھیرے اس سے گفتگو کرتے رہے، اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی، صحابہ کو تعجب تھا، یہ بڑھیا ہے کون جس کو میرے آقا نے اتنی تعظیم دی؟ تو جب وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور چلنے لگی تو صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورت کون تھی؟